اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز اور اسلامک معلومات اس چینل پہ کافی زیادہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم اس کے آغاز سے لے کر اب تک کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو وہ تمام ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ہماری پلے لسٹ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس میں سے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 162 سے 164 کے اندر جو موجود احکامات ہیں ان کو ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اصول یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد احکامات کو ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع برضوان اللہ کمن باء بعصحة من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع، کیا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے۔ اتبع جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تو اتبع، کیا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، یعنی کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ کمن، کاف جو ہے یہ یہاں پہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مانند اس شخص کی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہوا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو تلاش کر رہا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کے اندر شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اپنے ناراض بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ تو کیا جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کے ناراض بندوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور جو اللہ سے ناراض ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے، اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پہ اچھا نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، یعنی برے انجام سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کر لیں ورنہ آخرت میں ان سے اچھا نہیں نمٹا جائے گا۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے نزدیک درجے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جہنم میں ہوں گے، مختلف درجات میں ہوں گے، کوئی اوپر والے درجے میں ہے، کوئی نیچے والے درجے میں ہے، یعنی مختلف درجات میں ہوں گے وہ لوگ، اوپر والی نیچے والی منازل میں وہ لوگ ہوں گے اور وہ جہنم میں سڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ اچھے کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا وہ حساب بھی لیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر ایک احسان کی بات کرتے ہیں۔ کون سا احسان؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں تو میں نے بڑے احسان کیے ہیں، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارا ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، ہر چیز جو ہے وہ احسان ہے،
یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم نے مانگا نہیں تھا لیکن میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، تم بات کر سکتے ہو، تم سونگھ سکتے ہو، تم کسی کو پکڑ سکتے ہو ہاتھ سے، تم کسی کے پیچھے چل سکتے ہو پاؤں سے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی یہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کو اس نے تمہیں بن مانگے عطا کیا ہے، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کی بات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ اس وقت احسان ہوا جب اللہ نے انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ احسان جتایا باقاعدہ کہ یہ احسان ایسا ہے کہ جو کہ تم پر احسان میں نے واقعی میں کیا ہے، اس بات کو میں تم پر جتاتا ہوں کہ احسان میں نے تم پر کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر میری آیاتیں پڑھتا ہے، میری نشانیاں ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، یہ کام نہ کرنا، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، اس طرح کی حرکات نہ کرنا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، اس طرح کے چیزوں سے باز رہنا، یعنی نشانیاں بتاتا ہے، کو بتاتا ہے کہ اس کام سے باز رہنا، اس کو کرنا، یعنی اس طرح کے احکامات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، یعنی جو کافر ہیں ان کو وہ جب مسلمان کر دیتا ہے، جب وہ اسلام کی طرف لے کر آتا ہے تو پھر وہ ان کو پاک کر دیتا ہے کفر کی نجاست سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے حکم سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ یہاں پہ آیات بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ آیات سے مراد پچھلی جو باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں، اور کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں احادیث کی صورت میں۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اب یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے احکامات، اس کے جو ارکان ہیں وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو اس کے احکامات ہیں۔ والحکمہ، اور اس نے ہمیں حکمت بھی سکھائی، کسی معاملے کو سوچ سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے تم بڑی گمراہی میں تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے، یعنی اس قدر گمراہی میں تھے کہ تمہیں کسی سے بات کرنے کا بھی نہیں پتہ تھا، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفل کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔